میں پڑھایا گیا اس کی تلاوت فرمائیں گے. کیا کریں گے بولو؟ اس کی تلاوت فرمائیں گے. آج ہم گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. حضرت مفتی رفاقت صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، اگرچہ وہ یہاں نہیں ہے لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں. جن حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنا ایمان مضبوط رکھے اور ان کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے تو وہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرے. کم از کم ایک رکوع. کتنا بولو؟ ایک رکوع روزانہ پڑھو. ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک بیچارہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اخیر عمر میں انہیں عشق ہوا قرآن سے اور شوق پیدا ہوا اللہ کے کلام سے. بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں لیکن قرآن سے بڑا انہیں پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے. قرآن کے پارے گر جائیں وہ سینے سے لگاتے ہیں، وہ آنکھوں سے چمٹاتے ہیں، وہ بوسہ دیتے ہیں. یہ قرآن سے عشق ہے. پڑھے لکھے نہیں تھے وہ لیکن روزانہ قرآن کھول کر کہتے تھے اے اللہ یہ تیرا کلام سچا ہے، اے اللہ یہ تیرا کلام سچا ہے، اے اللہ یہ تیرا کلام سچا ہے. جب موت ہوئی ایک بہت بڑے آدمی نے ان کے خاندان کا دیکھا کہ وہ آدمی جنت میں ٹہل رہا ہے. سوال کیا گیا اے بھائی تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میری مغفرت جو ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ میں قرآن کھول کر عقیدت و محبت سے دیکھتا تھا، اسی لیے اللہ نے میری مغفرت فرمائی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے سمر گارڈن والوں کہ تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو اور یوں ہی کہو اللہ تیرا کلام صحیح نہیں. قرآن سیکھو، پڑھو. میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں دہلی کے اندر، وہ میرے دوستوں میں ہیں، ان کے ہاں میں جاتا ہوں. ان کے والد گرامی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر اور لیکچرار رہے، بہت بڑی عمر کے مالک ہیں، تقریباً 80-83 سال. وہ ابھی تقریباً 22-23 پارے کے حافظ ہو گئے. قرآن سے عقیدت ہونی چاہیے. یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے. میں نے بتایا اس کو کوئی بھی یاد کرے اس کو یاد ہو جاتا ہے، کوئی بھی یاد کرے. اچھا ایک بات یہ بتائیے مجھے، دنیا میں کتنی کتابیں ہیں؟ بولو کتنی کتابیں ہیں؟ لاکھوں ہیں کہ نہیں ہیں؟ میری لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں، آپ کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہوں گی. دنیا میں بہت ساری لائبریریاں ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے ہزاروں کتابوں میں کون سی کتاب کا حافظ کوئی دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے. توریت کا حافظ نہیں، انجیل کا حافظ نہیں، زبور کا حافظ نہیں. حفاظ اگر تمہیں ملیں گے تو قرآن کا ملیں گے، قرآن کا ملیں گے. ہندوستان میں جو آزادی لڑی گئی، اس آزادی میں ہندو مسلمان بھائیوں نے مل کر ہندوستان کی آزادی لڑی، ساتھ مل کر چلے اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا. اس زمانے میں انگریز آیا ہندوستان کے اندر، انہوں نے سوچا ہندوستان اگر آزاد ہوگا تو ان مولویوں کو پہلے ان مولویوں کو سلاخوں میں لے جاؤ. چنانچہ انہوں نے قرآن کے نسخے جلانے شروع کر دیے. ہزاروں قرآن کے نسخے جلا دیے. ایک قرآن نہیں، 2 قرآن نہیں، 100 قرآن نہیں، 10,000 قرآن کے نسخے جلا دیے. انگریزوں نے سوچا کہ اب قرآن ختم ہو چکا ہے، قرآن دفن ہو چکا، قرآن مٹ چکا ہے. وہاں ایک ملا جی تھے، ایسے ہی مدرسہ ہوا کرتا تھا چھوٹا گھروں کے اندر. وہ ملا جی باہر نکلے، انہوں نے 2-3 بچوں کو بلایا، ایسے ہی معصوم بچوں کو بلایا اور معصوم بچوں کو انگریزوں کے سامنے کہا بیٹا ذرا سنا تو صحیح. ان بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. 1 پارہ، 2 پارے، 10 پارے ایک بچے نے پڑھے، 10 پارے دوسرے بچے نے پڑھے، 3 بچوں نے پورا قرآن سنایا. انگریز حیران ہو گیا، یا اللہ یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بجھ نہیں سکتا کسی طوفان سے قرآن کا چراغ، آندھیوں آزما لو سامنے میدان ہے. یہ سارا قرآن، یہ مدارس اگر موجود ہیں تو قرآن موجود ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کی محبتیں ہوں گی، مدرسے چلتے رہیں گے. آپ حضرات کے پیسوں سے یہ مدرسے چلتے ہیں، آپ حضرات تعاون کرتے ہو. الحمدللہ یہ مدرسے آپ حضرات اپنی جیب سے چلاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. رمضان آ جائے، غریب آدمی گاڑی چلانے والا حضرت 1,000 روپے میں اپنی طرف سے دیتا ہوں. کہاں سے دے رہے ہو؟ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ مولانا غریب بچے پڑھتے ہیں، جن بچوں کو گلی ڈنڈا کھیلنا
کھیلنا چاہیے، قاری صاحب ان کو پکڑ کر لائے۔ آپ یہ بتائیے اگر یہ بچے گلی ڈنڈا وہاں کھیلیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنے لوگ پریشان ہوں گے ان بچوں سے۔ اگر ان بچوں کو لا کر ہم نے مدرسوں میں پڑھایا تو بچوں کا بھی فائدہ، پڑوسیوں کا بھی فائدہ، یہ سلام کرنا سیکھیں گے، اپنے پڑوسیوں کو آداب اور نمسکار کرنا سیکھیں گے، یہ اپنے بڑوں کا احترام کریں گے۔ اسی لیے ان مدرسوں کو باقی رہنے دو، یہ مدرسے باقی ہیں، ہندوستان کا چین و قرار باقی ہے، یہ مدرسے باقی ہے، چین و سکون باقی ہے، یہاں کی محبت باقی ہے۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، ہندوستان کے ایک بڑے راشٹرپتی تھے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام، نام سنا ہوگا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے میزائل مین کون ہے بولو؟ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام۔ میں ببانگ دوحل یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی پہلی تعلیم اسی مدرسے سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے کلام جو ہندوستان کے راشٹرپتی، صدر جمہوریہ، جس کو تمام طبقوں نے، تمام لوگوں نے اپنے سروں اور کاندھوں پر رکھا، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو تمام سیاسی رہنماؤں نے بلایا۔ وہ کس مدرسے، وہ کہاں سے پڑھے؟ ان کی تعلیم کی ابتدا مدرسے سے ہوئی ہے۔ آپ تاریخ جا کر دیکھ لیجیے، ہندوستان کے اندر بہت سارے برادران وطن ہندو بھائی، انہوں نے جا کر مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء کے صدر باوقار، ہم سب کے ذمہ دار، ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی فرماتے ہیں جب مدرسوں کے اجتماعات کرو، ہندو بھائیوں کو بھی بلاؤ، مسلمانوں کو بھی بلاؤ، تاکہ ہندوستان کی محبت قیامت تک باقی رہے۔ اس لیے کہ مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ جواہر لال نہرو رہا کرتے تھے، پنڈت جی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت مدنی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے دوستوں میں ہندو بھائی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ایک ہی پلیٹ پر کھاتے تھے۔ یہ تاریخ، یہ ثقافت اگر قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ ان مدرسوں سے باقی رہے گی۔ میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، مجھے لگ بھی نہیں رہا تھا کہ میں اتنی دیر بات کر سکوں گا۔ میں آپ کی گلی محلے کے تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، میں نے جو سیرت طیبہ کے حوالے سے 4 بات بتائی، پہلی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلت طعام، اپنی خوراک کم کرو، پڑوسیوں میں اپنا کھانا ضرور پہنچاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ، ہر حال میں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی محبت کو لے کر چلو گے، زندہ رہو گے، محبت ختم ہو جائے گی تم دفن کر دی جاؤ گے۔ محبت کو ہمیشہ باقی رکھنی ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات قلت منام، سونا ہے لیکن کم سو، تھوڑا سا وقت تہجد کے لیے ضرور نکالو۔ اللہ کی رسی کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم ختم ہو گئے، اللہ کی رسی کو پہلے پکڑنی ہے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تیسرا کام زیادہ بڑبڑانا نہیں، کم بولنا، تھوڑا بولنا، اللہ کا نام لینا، اس کی تسبیح کرنا۔ چوتھا کام کسی مرشد کامل، ولی کامل سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا۔ آپ کو کہیں نہیں ملتا، دار ارقم میں تشریف لے جائیے، وہاں حضرت قاری صاحب کا دامن تھام لیجیے۔ حضرت کے بیٹے حضرت مفتی صاحب ہیں، عمر تھوڑی ہے لیکن عالم ربانی کی شکل میں ہے، ان کا احترام کیجیے، انشاءاللہ دیکھو پھر تمہاری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ ایک واقعہ سنا دو پیارو، محبت کا پیغام نبی نے کیسے دیا ہے، اس پر اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے پیار کا، محبت کا، اخوت کا پیغام گلی گلی چپے چپے پہنچایا۔ ایک بات یاد آئی، آپ ایک دربار میں تشریف فرما ہے، ایک پہاڑ کی چٹان پر حضور، وہاں چٹان پر تشریف فرمائے، جلوہ افروز ہیں۔ ایک صحابی، دو چند صحابہ وہاں آپ کے دائیں بائیں ہیں، ایک اعرابی، ایک اونٹ اور بکری چرگانے والا چرواہا حضور کے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ وہ چرواہا دور سے دیکھتے ہیں، دور سے، اور جب دور سے دیکھتے ہیں وہ چرواہا دیکھ کر کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ صحابہ دائیں بائیں ہیں۔ ایک صحابی کو چرواہے نے قریب سے بلایا اور قریب بلا کر کہا بھئی یہ کون بادشاہ ہے جس کے اتنے غلام ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں؟ بادشاہوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ایسا بادشاہ حضور کا جب بلغم گرتا تھا، میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے، تو بلغم گرتے ہی
صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو ہاتھوں پر ملتے تھے۔ آپ کا تھوک گر جائے، ہمارے تھوک سے لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں، نبی کا تھوک گر جاتا تو صحابہ اس کو چہروں پر ملتے، اور یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ جھگڑتے تھے کہ میں ملوں میں ملوں میں ملوں۔ مجھے یاد آیا میرے پڑھنے کے زمانے میں حضرت قاری صدیق باندوی رحمت اللہ علیہ میرے بڑے بھائی کی میت تشریف لائے یہاں بلند شہر کے ادارے میں، مجھے خوب یاد ہے وہ زمانہ، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت قاری صاحب نے پانی پیا، تھوڑا پانی حضرت کا بچ گیا، اس پانی کو پینے کے لیے آپس میں لوگ جھگڑنے لگے کہ مجھے بھی مل جائے مجھے بھی مل جائے۔ ارے ایک قاری صدیق باندوی جو نبی نہیں، وہ صحابی نہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کا بچا ہوا پانی اس کے لیے لوگ جھگڑ رہے ہیں، تو نبی کا بلغم گرتا تھا، صحابہ اس کو اٹھا کر ملتے تھے اپنے ہاتھوں میں اپنے چہروں میں۔ بہرحال رسول اللہ علیہ السلام کے وہ چرواہے دور سے دیکھ کر کہنے لگے بھئی یہ کون ہے، اتنے عظیم بادشاہ۔ ایک صحابی اگر کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں یہ محمد ہے یہ محمد ہے یہ محمد ہے، اچھا، اس چرواہے نے کہا یہی محمد ہے۔ چرواہے نے کہا یہ اگر مقرر واقعہ آ گیا ہے دوبارہ تو لیکن ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے سنا رہا ہوں میں، تکرر ہو جائے تو اس لیے اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب۔ میں مختلف سالوں سے آپ کی خدمت میں آتا ہوں، ہو سکتا ہے دوبارہ تمہارے سامنے آ گئی ہو بات، لیکن سن لو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ چرواہا کہنے لگا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے؟ صحابی آئے کہنے لگے یہ محمد مصطفیٰ ہیں جو آمنہ کے دلارے ہیں۔ چرواہے نے کہا اچھا اتنے بڑے نبی ہیں اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اچھا ایک کام کرو بھائی مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ چرواہا کہہ رہا ہے، چرواہا بکری کو چبانے والا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے وہ صحابی آئے، ایک صحابی، اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بکری چبانے والا چرواہا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایک طرف بکری چگانے والا چرواہا، ایک طرف بادشاہ ہے۔ کیا کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام؟ اے صحابی میرے ساتھی جاؤ، بکری چگانے والا چرواہا اگرچہ کمزور اور غریب ہے انہیں بلاؤ، دیر نہ کرو۔ اس چرواہے کے کان میں جب یہ آواز پہنچی تو رسول اللہ علیہ السلام کا یہ آواز جیسے اس کے کانوں میں پہنچی، وہ چرواہا پھولے نہ سمائے مچلتے ہوئے آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے قریب آ رہا ہے۔ سنو پتے کی بات بتا رہا ہوں، چرواہا ہوتا ہے محمد ایاز ہوتا ہے، چرواہا ڈرتا ہے۔ آج مجھ سے تم مصافحہ کرنا چاہتے ہو، تم ڈرتے ہو محمد ایاز ہم سے کترائیں گے۔ ارے نبی چرواہے سے کتراتے نہیں، نبی چرواہے کو قریب کرتے ہیں۔ فرمایا اے چرواہا ذرا ادھر آ ادھر آ۔ چرواہا قریب آیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی نے اپنی ران سے چرواہے کی ران کو ملا لیا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ سمر گارڈن والوں، جس کی ران نبی کی ران سے مل جائے تو اس کے ایمان کی چنگاری کیسے پھوٹے گی۔ اس کے ایمان نے کہا، اس نے کہا اے محمد مصطفیٰ آپ کی محبت نے مجھے آپ کا دیوانہ بنا دیا، کلمہ وحدہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو آج محبت کی ضرورت ہے، اسی پیغام کو لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے مولانا سید سلیمان ندوی کی زبانی کہہ لینے دیجئے، آپ اگر دولت مند ہیں تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینے دار کی تقلید کرو، اگر آپ میں کوئی غریب ہے تو شعب ابو طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پوچھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر ہم میں کوئی استاذ ہیں تو صفا کے معلم اور استاذ کی سیرت پڑھو، اگر کوئی نانا ہے حضرت حسن حسین کے نانا محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھو، اگر باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کی تاریخ پڑھو، اگر دادا ہو محمد کی سیرت پڑھو، آپ کسی شعبے میں ہو آپ کو دربار رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر غوطہ لگانا پڑے گا، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ میں
مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے یہ معصوم بچے جو حافظ بنے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، سب کو آمین۔ اور ان حضرات کا تعاون کیا ہے، ان بچوں کی نصرت اور مدد فرمائی ہے، ان کو ہدایہ اور تحفوں سے نوازا ہے، اللہ ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ادارے میں جنہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے خطاب کو بڑی توجہ سے آپ لوگوں نے سنی ہے، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت قاری اسلام الدین صاحب اور آپ کے فرزند ارجمن کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔